الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے دھیان سے سمجھنے کی باتیں اس عنوان کے تحت جو مصنف علیہ الرحمن نے چند باتیں بیان کی ہے اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دھیان سے سمجھنے کی باتیں، اس سے پہلے ہم پڑھے تھے فعل ماضی معروف فارسی کی گردان پڑھے تھے، زد، زدن، زدی، زدید، زدم، زدیم، یہ سب پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے یہاں سے بیان کر رہے ہیں دھیان سے سمجھنے کی باتیں۔ عزیز نونہالو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ زد کا ترجمہ کیا ہے، زد یہ فعل ماضی ہے، فارسی کا فعل ماضی ہے جس کا معنی ہے مارا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز نونہالو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ زد کا ترجمہ کیا ہے تو تم یہی جواب دو گے مارا اس نے، تو تم یہی جواب دو گے کہ زد کا ترجمہ کیا ہے، مارا اس نے۔ یہ جواب تو بے شک درست ہے، لیکن کیا تم نے کسی وقت یہ بھی سوچا، کیا کبھی تم نے کسی وقت یہ بھی سوچا ہے کہ مارا کس لفظ کا ترجمہ اور کس لفظ کا ترجمہ ہے اس نے؟ آپ نے جو کہا کہ مارا اس نے، اگر کوئی تم سے پوچھے گا کہ زد کا ترجمہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یہی جواب دو گے کہ زد کا ترجمہ مارا اس نے ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مارا اس نے میں مارا کس لفظ کا ترجمہ ہے اور اس نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اسے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ عزیز نونہالو، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زد کا ترجمہ کیا ہے تو تم یہی جواب دو گے مارا اس نے۔ یہ جواب تو بے شک درست ہے، لیکن کیا تم نے کسی وقت یہ بھی سوچا ہے کہ مارا کس لفظ کا ترجمہ اور کس لفظ کا ترجمہ ہے اس نے؟ اس طرح اگر کوئی دریافت کرے کہ زدن کا ترجمہ کیا ہے تو اس کا بھی تم یہی جواب دو گے مارا انہوں نے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہی جواب دو گے تم کہ مارا انہوں نے۔ لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا کہ مارا کس لفظ کا معنی ہے اور انہوں نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لو اب ہم سے سنو اور خوب جی لگا کر سنو۔ زد فعل ماضی معروف صیغہ واحد غائب ہے۔ لفظ زد یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد غائب ہے، اس میں او کی ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر او پوشیدہ ہے۔ مارا زد کا ترجمہ ہے، مارا جو ہے لفظ مارا یہ زد کا ترجمہ ہے۔ لفظ زد کا ترجمہ کیا ہے؟ مارا۔ مارا زد کا ترجمہ ہے، او کا ترجمہ اس ہے اور نے علامت فاعل ہے۔ ترجمہ کیا کیا تھا آپ نے؟ مارا اس نے، تو مارا زد کا ترجمہ ہوا، اس او کا ترجمہ ہوا، اور لفظ نے جو ہے نے یہ علامت فاعل ہے۔ اردو میں فاعل کی علامت کے لیے نے استعمال ہوتا ہے اور نے علامت فاعل ہے جو اردو ترجمے میں بڑھا دی گئی ہے۔ یوں ہی زدن میں زد کا ترجمہ مارا اور ند کا ترجمہ انہوں نے۔ زدن میں جو ند ہے نا، زد کا ترجمہ ہوا مارا، ند کا ترجمہ نون دال جو ہے ند، اس کا ترجمہ ہے انہوں نے۔ یہ یہاں انہوں نے ہے، یہاں بھی فاعل کی علامت نے بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بھی نیک جو ہے لفظ نے یہ فاعل کی علامت ہے، اسی وجہ سے لفظ نے یہاں پہ بڑھایا گیا ہے۔ یہاں بھی فاعل کی علامت نے بڑھا دی گئی ہے۔ اسی طرح زدی میں زد کا معنی مارا اور یا کا ترجمہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ زدی میں زد کا ترجمہ کیا ہے؟ زد کا ترجمہ ہے مارا، اور آخر میں جو یا ہے، زدی کے آخر میں جو یا ہے اس کا ترجمہ ہے تو، اور نے علامت فاعل ہے۔ اسی انداز پر باقی صیغوں کا ترجمہ تم خود نکال لو۔ واضح ہو کہ فارسی زبان میں فعل ماضی وغیرہ کے 6 صیغے آئے، ٹھیک ہے۔ فارسی وغیرہ میں فعل ماضی کے 6 صیغے آتے ہیں۔ واضح رہے کہ فارسی زبان میں فعل ماضی وغیرہ کے 6 صیغے آئیں۔ غائب کے لیے 2 صیغے، واحد غائب، جمع غائب، اور حاضر کے لیے 2 صیغے، واحد حاضر، جمع حاضر، اور متکلم کے لیے 2 صیغے، واحد متکلم، جمع متکلم۔ لیکن عربی زبان میں صرف غائب کے لیے 6 صیغے آتے ہیں،
فارسی میں کیا ہوتا ہے، مکمل 6 سیغے آتے ہیں، مکمل طور پر فارسی میں 6 سیغے آتے ہیں، 2 غائب کے، 2 حاضر کے، 2 متکلم کے، لیکن عربی میں صرف غائب کے 6 سیغے آتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں لیکن عربی زبان میں صرف غائب کے 6 سیغے آتے ہیں، یوں ہی حاضر کے لیے بھی 6 سیغے آتے ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں غائب کے لیے 6 سیغے آتے ہیں، اسی طرح حاضر کے لیے بھی 6 سیغے آتے ہیں، 6 سیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، متکلم کے لیے یہاں بھی 2 ہی سیغے ہیں، متکلم کے لیے عربی میں بھی 2 ہی سیغے ہیں، جیسا کہ فارسی میں 2 سیغے تھے۔ کل 14 سیغے ہوئے، عربی میں کل 14 سیغے ہوئے، جن کی تفصیل یہ ہے، تفصیل نیچے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دائیں سائڈ میں جو ہے غائب کے سیغے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بائیں طرف جو ہے حاضر کے سیغے، نیچے متکلم کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نمبر 1 میں ہے واحد مذکر غائب، نمبر 2 تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ یعنی دو مذکر ہوں تو کہیں گے تثنیہ مذکر غائب، واحد مذکر غائب، نمبر 2 تثنیہ مذکر غائب، نمبر 3 جمع مذکر غائب، نمبر 4 واحد مؤنث غائب، نمبر 5 تثنیہ مؤنث غائب، نمبر 6 جمع مؤنث غائب۔ یہ 6 صیغے غائب کے ہوئے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغے ہوئے۔ اب حاضر کے 6 صیغے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 7 واحد مذکر حاضر، نمبر 8 تثنیہ مذکر حاضر، نمبر 9 جمع مذکر حاضر، نمبر 10 واحد مؤنث حاضر، نمبر 11 تثنیہ مؤنث حاضر، نمبر 12 جمع مؤنث حاضر۔ یہ 6 صیغے یعنی 7 سے لے کر کے 12 تک یہ جو 6 صیغے ہیں یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ نمبر 13 واحد متکلم، نمبر 14 متکلم مع الغیر، یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ کل 14 صیغے ہوئے، یہ عربی کے صیغے ہیں۔ متکلم مع الغیر سے تثنیہ متکلم اور جمع متکلم مراد ہے۔ تثنیہ یعنی 2، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، ٹھیک ہے۔ متکلم مع الغیر جو سب سے آخر کا صیغہ ہے، اس سے جمع متکلم اور تثنیہ متکلم دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ متکلم مع الغیر سے تثنیہ متکلم اور جمع متکلم مراد ہیں۔ متکلم مع الغیر کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، اس سے تثنیہ متکلم بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمع متکلم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ عربی میں واحد متکلم کا صیغہ واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ عربی میں ایک ہی صیغہ یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا واحد متکلم کا صیغہ۔ وہی فرما رہے ہیں کہ عربی میں واحد متکلم کا صیغہ واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسے ضربتو ہے، ضربتو کا معنی میں نے مارا، میں ایک مرد ہے میں ایک عورت ہوں، دونوں ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اور متکلم مع الغیر کا صیغہ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، ان چاروں کے لیے ہوگا، ان چاروں کے لیے استعمال ہوگا۔ متکلم مع الغیر کا صیغہ جو ہے یہ 4 صیغے کے لیے استعمال ہوگا، یعنی تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، چاروں کے لیے متکلم مع الغیر کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یعنی ضربنا یہ متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، یہ چاروں کے لیے استعمال ہوگا۔ ضربنا بول کے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہم 2 مردوں نے مارا، ضربنا بولیں، اور یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہم 2 عورتوں نے مارا، ضربنا بول کر کے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہم بہت سے مردوں نے مارا، ضربنا بولیں، اور مراد لے سکتے ہیں کہ ہم بہت سی عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے، یہ چاروں کے لیے استعمال ہوگا۔ عربی انداز پر فعل ماضی معروف کی گردان، عربی انداز میں کس طرح عربی طرز میں فعل ماضی معروف کی گردان نیچے بیان کر رہے ہیں۔ عربی انداز پر فعل ماضی معروف کی اردو گردانیں، عربی گردانیں نہیں ہیں، اردو میں اردو گردانوں کو عربی طرز میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مارا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے، مذکر ترجمہ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے مذکر کا لفظ لا رہے ہیں، یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ مذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مارا اس ایک مذکر نے، نمبر 2 مارا ان 2 مذکروں نے، تثنیہ کے لیے 2 ترجمہ کریں گے، جہاں تثنیہ کا صیغہ ہوگا وہاں پہ 2 ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی مارا ان 2 مذکروں نے، مارا ان 2 مذکروں نے، نمبر 3 مارا ان کئی مذکروں نے، نمبر 4 مارا اس ایک مؤنث نے، نمبر 5 مارا ان 2 مؤنثوں نے، نمبر 6 مارا ان کئی مؤنثوں نے۔
यहाँ तक गायब के सिगे मुकम्मल हो गए। अब यहाँ से हाजिर के सिगे। नंबर 7 मारा तू एक मुज़क्कर ने, वाहिद का सिगा। मारा तुम दो मुज़क्करों ने, तस्निया हाजिर का सिगा। नंबर 9 मारा तुम कई मुज़क्करों ने, जमा हाजिर का सिगा। नंबर 10 मारा तू एक मुअन्नस ने, ये वाहिद मुअन्नस का सिगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सिगा। मारा तू एक मुअन्नस ने। नंबर 11 मारा तुम दो मुअन्नसों ने, ये जमा मुअन्नस हाजिर तस्निया मुअन्नस हाजिर का सिगा। मारा तुम दो मुअन्नसों ने, तस्निया मुअन्नस हाजिर का सिगा है। नंबर 12 मारा तुम कई मुअन्नसों ने, ये जमा मुअन्नस हाजिर का सिगा है। यहाँ तक हाजिर के सिगे मुकम्मल हो गए। अब नंबर 13 में मारा मैं एक मुज़क्कर व मुअन्नस ने, यानी मैं एक मुअन्नस ने मारा, तब भी मुतकल्लिम का सिगा, मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल होगा, ठीक है। नंबर 13 में मारा मैं एक मुज़क्कर या मुअन्नस ने। नंबर 14 मारा हम दो मुज़क्करों या मुअन्नसों, या हम कई मुज़क्करों या मुअन्नसों ने। हम दो मुज़क्करों ने मारा तब भी जमा माल ग़ैब, हम दो मुअन्नसों ने मारा तब भी जमा माल ग़ैब का सिगा इस्तेमाल होगा, जमा माल ग़ैर का। और हम कई मुज़क्करों ने मारा, इसके लिए भी जमा माल ग़ैर का सिगा इस्तेमाल होगा। हम कई मुअन्नसों ने मारा, इसके लिए भी जमा माल ग़ैर का सिगा इस्तेमाल होगा। अलहासिल ये कि जमा माल ग़ैर का सिगा जो है ये 4 सिगों के लिए इस्तेमाल होता है। इस गर्दान में, जो गर्दान अभी बयान किए, इस गर्दान में मारा फ़ेले माज़ी मारूफ़ है। इस गर्दान में मारा फ़ेले माज़ी मारूफ़ है और मारा के बगल में उस, उन, तू, तुम, मैं, हम, ये जो अल्फाज आ रहे हैं, उसने, तू, उसने, उन्होंने, तूने, हमने, तुमने वगैरह, ठीक है। और मारा के बगल में उस, उन, तू, तुम, मैं, हम, ये सब ज़मीरें फ़ाइल हैं। ये सब जो ज़मीरें हैं, ये सब जो अल्फाज आ रहे हैं, उस, उन वगैरह, ये सब फ़ाइल की ज़मीरें हैं, ये सब ज़मीरें फ़ाइल हैं। और न अलामत फ़ाइल है, जब से न जो आ रहा है ये अलामत फ़ाइल है। अल्लाहु व रसूलुहु आलम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आइंदा वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान दरस निज़ामी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।